السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چچا پٹھان تھا۔ رات ہوتی تو چچی اپنا پچھلا حصہ باندھ لیتی۔ صبح چچی کو دیکھتی تو گھسٹ گھسٹ کر چلتی۔ میں شرم سے وجہ نہ پوچھتی۔ ایک روز مجھے چچی پر ترس آیا، سوچا آج رات چھپ کر دیکھتی ہوں اور پھر صبح بات کروں گی۔ اس روز چچا آیا تو میں کمرے میں چھپ گئے، میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ چچا اس رات جو کچھ میں نے دیکھا، وہ دیکھنے کے بعد تو جیسے میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ مجھے پہلی بار اپنے چچا سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس چچا کو میں باپ کا درجہ دیتی تھی، اس کی سوچ اس قدر گری ہوئی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ہی بیوی کے ساتھ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں۔ چچی بیچاری زمین پر الٹی گری ہوئی تھی، جبکہ چچا نے تو آج ہر حد ہی پار کر دی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ آخر میری چچی اپنا پچھلا حصہ باندھ کر کیوں چلا کرتی تھی۔ میں خوف کے مارے فوراً وہاں سے ہٹ گئی۔ مزید دیکھنے کی ہمت مجھ میں بچی ہی نہ تھی۔ یہ تو چچی کی ہی ہمت تھی کہ وہ ایک پٹھان کا۔ میں اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی جب میری سماعتوں سے کراہنے کی آواز ٹکرائی۔ میں نے پہلے تو سوچا کہ شاید یہ صرف میرا خواب ہے یا پھر وہم، مگر جیسے جیسے نیند سے بیدار ہونا شروع ہوئی تو احساس ہوا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت میں ہی مجھے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھنے لگی، مگر کمرے میں مکمل تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، مکمل خاموشی کا راج تھا۔ کھڑکی کے آگے گرا ہوا پردہ جو تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، اس سے ہلکی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی، جس کا یہ مطلب تھا کہ صبح ہو چکی ہے۔ مگر یہ کراہنے کی آواز آخر کہاں سے آ رہی تھی؟ کون کرا رہا تھا؟ میں اٹھ بیٹھی۔ مجھے سوئے ہوئے تو صرف شاید 2-3 ہی گھنٹے ہوئے تھے، اس لیے مجھے میرا سر اس قدر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ میں اٹھی اور سیدھا واش روم چلی گئی۔ واش بیسن میں فوراً چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو کچھ آنکھیں کھلی۔ یہ تو میری چچی کی کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے دماغ میں بے ساختہ کل والا منظر گھومنے لگا۔ چچی کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا؟ میری آنکھیں تو فوراً پوری کی پوری کھل چکی تھی۔ ایسے لگتا جیسے ایک سیکنڈ میں ہی میری ساری نیند آنکھوں سے اڑن چھو ہو چکی ہے۔ میں فوراً اپنے کمرے سے نکل کر باہر لاؤنج میں آئی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ میری چچی کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی اور دروازے کے سہارے کھڑی رہی تھی۔ چچی کی حالت دیکھ کر مجھے تشویش سے ہونے لگی۔ میں چلتے ہوئے ان کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے اپنے سر پر ایک دوپٹہ باندھ رکھا تھا، گویا ان کے سر میں شدید درد اٹھ رہا ہو، مگر ان کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے پر تو گویا برسوں کی تھکاوٹ نمودار تھی۔ وہ کپ کپاتے ہوئے دروازے کا سہارا لیے کھڑی تھی، مگر آج ایک بار پھر انہوں نے اپنے کمرے کے ساتھ ایک دوپٹہ باندھ رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی اور اپنے چہرے پر آئی پریشانی کو چھپاتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا تم اٹھ گئی، میں بس ناشتہ بنانے ہی والی تھی۔ وہ دراصل تمہارے چچا مجھ سے رات گئے تک باتیں کرتے رہتے تھے تو پھر صبح آنکھ ہی نہیں کھلی، جبکہ میں حیرانگی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ صدیوں کی مریضہ ہو۔ میں چچی کے قریب گئی، ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں ان کے قریب جا کر کہنے لگی کہ چچی جان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، کہیں آپ بیمار تو نہیں؟ چچی کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا سا سر میں درد تھا تو دوپٹہ باندھ لیا۔ سر پر دوپٹہ باندھا تو سمجھ آتا تھا، مگر کمر کے گرد دوپٹہ باندھنے کا کیا مطلب تھا، یہ میں نہ سمجھ سکی۔ مگر خیر، مزید پوچھنا اچھا نہیں لگا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب چچا کی شادی ہوئی تھی، چچی کسی ایسی صحت کی تھی، گورا چٹا رنگ تھا، لیکن اب کیسی زرد پڑ چکی تھی اور وقت سے پہلے ہی بوڑھی سی لگنے لگی تھی۔ وہ جب چلتی ہوئی کچن میں گئی تو عجیب ہی ڈھنگی انداز میں چل رہی تھی، کمر پر ہاتھ رکھ کر چلتی ہوئی، پھر گھسٹ گھسٹ کر چل رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے شرم سے چہرہ موڑ لیا، مگر پھر گلا کھنکھار کر بولی کہ چچی خیریت تو ہے؟ چچی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی کہ تم ابھی بچی ہو، ان معاملات میں مت پڑو، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں، تمہارے چچا بھی اسٹور سے آنے ہی والے ہوں گے۔ میں چھپ کر رہ گئی۔ نہ جانے چچا ساری رات چچی کے ساتھ کیا کرتے تھے، جو وہ صبح اپنے پچھلے حصے پر کپڑا باندھ کر چلا کرتی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ تبھی چچا گھر میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے فوراً اپنے سر پر دوپٹہ سیدھا کیا اور انہیں سلام کرنے لگی۔ وہ سنجیدگی سے سر جھٹک کر جواب دیتے ہوئے بولے،
گلے رخ جا کے میرے لیے دیسی گھی کا کول بھر کر لا، جسم میں ذرا تھکاوٹ سے محسوس ہوتا ہے۔ چچا کی بات سنی تو فوراً جا کر چچی کو بتایا۔ ان کا چہرہ تو سرخ ہو چکا تھا۔ فوراً بکلا کر بولی کہ اچھا میں دیتی ہوں، تم جا کر کوئی اور کام کر لو۔ میں حیران تھی کہ چچا نے بس گھی ہی تو مانگا، آخر چچی اتنا ڈر کیوں رہی تھی؟ میرا تعلق ایک پٹھان قبیلے سے تھا۔ میرے والدین کی وفات ہو گئی تھی تو میں پشاور سے ایبٹ آباد اپنے چچا کے پاس آ گئی۔ چچا کہنے لگے کہ آج سے تم ہماری بیٹی ہو، ہم تم کو اپنے والدین بن کر پالے گا۔ میرے چچا بھی خالص پٹھان تھے، انتہائی سخت اور مذہبی قسم کے، جبکہ میری چچی ایک پنجابین تھی۔ چچا نے ان سے پسند کی شادی کی تھی، مگر اب تو چچی شاید چچا سے پناہ مانگا کرتی تھی۔ چچا کا رویہ بھی کافی سخت ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے تعلقات کیسے تھے یہ تو میں آج تک نہیں جان سکی۔ چچی نے نیم گرم دیسی گھی کا پیالہ ایک ہی سانس میں پی لیا، اور پھر چچی کو نہ جانے سرگوشی میں کیا کہنے لگے کہ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ نفی میں گردن ہلانے لگی تھی، مگر چچا چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میرے چچا کا رویہ میرے ساتھ تو باپ بھی جیسا ہی تھا، مجھ سے نرمی سے بات کرتے تھے، لیکن چچی کے ساتھ وہ بات کرتے ہوئے ہمیشہ تیور چڑھا لیتے۔ میری چچی چچا سے بہت چھوٹی تھی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ان کی شادی ہوئی تو وہ دھان پان سی 22 سال کی دبلی پتلی سی تھی، اور چچا اس وقت 40 سال کے لگ بھگ تھے۔ چچا کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ ایک بار میں نے چچی سے پوچھا بھی کہ ان کی کوئی اولاد کیوں نہیں؟ میری بات پر ان کے آنسو بہنے لگے تھے۔ کہنے لگی تیرے چچا کو پسند نہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ چچا کو اولاد کیوں پسند نہیں۔ جب امی نے بتایا تھا کہ چچا چچی کی محبت کی شادی ہے اور وہ چچی کو بھگا کر لائے ہیں، تو مجھے یہ سن کر چچی سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ ہم سب چچا کی شادی کے لیے گئے تھے، لیکن اس وقت بھی چچی کی رنگت اڑ ہوئی تھی۔ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بھاگ کے شادی نہیں کرنی تھی۔ میرے گھر والے یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر میں نے باتوں باتوں میں یہ بھی سنا تھا کہ چچا بندوق دکھا کر انہیں اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس وقت ابا کی اور چچا کی بڑی بحث ہوئی تھی، لیکن چچا کے غصے کے سامنے سب ہی چپ ہو گئے تھے۔ چچا کی شادی ہو گئی، مگر شادی کی اگلی صبح چچی بہت رو رہی تھی۔ اس کے بعد ہم پشاور واپس چلے گئے تھے، لیکن آج جب وقت مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں لے آیا تھا، میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ میرے دل میں دن بدن تجسس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس رات جب میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹی تو کچھ ہی دیر میں آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کو پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں پانی موجود نہ تھا، اس لیے جب اٹھ کر کچن کی جانب جانے لگی تو چچی کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ چچی دبی دبی آواز میں کرہا رہی تھی، جبکہ چچا ہانپتے ہوئے خالص پشتو میں نہ جانے ان سے کیا کہہ رہے تھے۔ ہاں میں بھی پٹھان تھی، مگر چونکہ پشاور شہر میں پلی بڑی تھی، اس لیے پشتو سے زیادہ مجھے اردو میں مہارت حاصل تھی۔ چچا نہ جانے چچی کے ساتھ ایسا کیا کر رہے تھے کہ وہ کرہا رہی تھی۔ میرا جسم تو جھرجھری کر لے گیا، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ یوں میاں بیوی کے کمرے کے باہر کھڑے رہنا اچھی بات تو نہیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے جیسے کچھ تو ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ خیر صبح ہوئی تو چچی ایک بار پھر کمر کے پچھلے حصے پر کپڑا باندھی ہوئی چل رہی تھی۔ آج تو ان کی حالت کل سے بھی زیادہ خراب تھی۔ صاف لگتا تھا کہ جیسے وہ بے حد بیمار ہو۔ ان سے تو چلنا بھی دوبر ہو رہا تھا۔ شرم کے مارے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ کہیں میرا پوچھنا چچی کو برا نہ لگ جائے۔ دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے، مگر چاہ کر بھی چچی سے دریافت نہیں کر سکتی تھی۔ چچی کو تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں نے جب چچا کو بتایا تو سرسری انداز میں کہنے لگے ایسی حالت میں اکثر ہو جاتا ہے، اس کو عادت نہیں ہے نا، اس لیے نازک کلی بنا پھر رہی ہے۔ تم کو اس کا درد نظر آ گیا، مگر جو تکلیف مجھے ہوئی وہ تم کو اب میں کیسے بتاؤں؟ چچا سنجیدگی سے کہتا ہوا چچی پر نظر ڈالتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ میں شرم سے سر جھکائے بیٹھی رہ گئی۔ مجھے تو ویسے بھی چچا سے بہت شرم آتی تھی، جبکہ چچی کے ساتھ بھی ایک حد تک ہی بات کیا کرتی تھی۔ نہ جانے ان کی بات کا کیا مطلب تھا، میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چچا کچھ تو غلط کر رہے تھے چچی کے ساتھ، تبھی تو ان کی طبیعت اس حد تک بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ یہ دونوں تو
کہیں سے بھی خوشحال جوڑے نہیں لگتے تھے۔ چچی کی طبیعت اس قدر خراب تھی مگر اس کے باوجود ہر صبح چچی کے کراہنے کی آواز آتی ہوتی تھی، کہیں تو بار بار وہ رو بھی رہی ہوتی تھی۔ میں شرم اور خوف سے اپنے کمرے میں ہی دب کر بیٹھی رہتی کہ کہیں چچا غصے میں آ کر میرے ساتھ بھی وہ سب کچھ نہ کر دیں جو وہ چچی کے ساتھ کرتے تھے۔ مجھے اب چچی سے ترس آنے لگا۔ جو بھی تھا چچا ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے تھے، وہ ان کی بیوی تھی، انہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں فکر مند سی ہونے لگی۔ اگلے روز صبح کے وقت میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں بکلا کر اٹھی۔ دروازے پر چچا تھے۔ میرے تو انہیں دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، گلے رخ تمہاری چچی بیمار ہے، آج تم ہم کو ناشتہ بنا دے گا، اب اسٹور کے لیے دیر ہو رہا ہے۔ میں سمجھتے ہوئے بولی کہ چچی کو کیا ہوا ہے چچا جان؟ وہ نظریں چرا کر بولے، کچھ نہیں، بس پنجابن ہے نا تو پٹھان کا غصہ دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ چچا کیا بات کر رہے تھے؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ عجیب پہلیوں میں الجھا کر رکھ دیا تھا میں نے چچا کو ناشتہ دے کر روانہ کیا اور پھر فوراً چچی کے کمرے میں آ گئی۔ جو منظر مجھے دکھائی دیا وہ دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ چچی بستر کے ساتھ فرش پر گری ہوئی تھی، ان کے چہرے پر تو عجیب لال لال نشان پڑے تھے۔ وہ الٹی سی نیم بے ہوشی میں گری ہوئی تھی۔ میں ان کے قریب گئی اور ان کو اٹھانے لگی۔ ان کا وجود آگ کی طرح جل رہا تھا۔ نیم بے ہوشی میں ہی وہ جو الفاظ ادا کر رہی تھی وہ سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ آخر میں کیا جواب دوں۔ چچی بخار کی حالت میں وہ سب بتا چکی تھی، جس کے سننے کے بعد میرا وجود کانپ گیا۔ میں نے اس روز چچی کا دن بھر خیال رکھا۔ مجھے ان پر شدید ترس آیا، مگر تب تک یقین نہیں کر سکتی تھی جب اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا نہ دیکھ لوں۔ پٹھان گرم مزاج تو ہوتے ہی ہیں، انہیں کب کہاں غصہ آ جائے کوئی علم نہیں ہوتا، مگر میرے چچا تو سب کے سردار نکلے تھے۔ بیچاری چچی بہرحال اس رات جب چچا گھر آئے تو میں کھانا کھا کر جلدی سونے کا بہانہ کرتے ہوئے کمرے میں چلی آئی اور جا کر چچا کے کمرے میں الماری میں بیٹھ کر چھپ گئی۔ میں آج یہ پتہ لگانا چاہتی تھی کہ میرا شک ٹھیک ہے یا میں بلا وجہ ہی غلط سوچ رہی ہوں۔ آج ایسا کرنا غلط تھا، مگر یہ چچی کی زندگی کا سوال تھا۔ مجھے ڈر بھی تھا کہ کہیں چچا مجھے الماری کھول کر دیکھ لیا تو میں یہ سوچ کر ہی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ کچھ ہی دیر میں چچا آ گئے۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا۔ وہ چچی کے قریب گئے اور انہیں پیروں کی ٹھوکر مار کر کہنے لگے، میں ایسے کیسے سو سکتا ہوں؟ پہلے تم میرے سوال کا جواب دے گا، اس کے بعد ہم تم کو سونے دے گا۔ چچی کتنی ہی دیر کچھ نہ بولی۔ وہ رونے لگی تھی اور شاید بے حد تھک چکی تھی۔ فوراً اٹھ کر بیٹھی اور چچا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہی بتایا ہے جو سچ تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے تھے، خدا کا واسطہ ہے مجھے بخش دیں، میں مزید نہیں سہ سکوں گی۔ مگر چچا اس پل چچی کو بالوں سے دبوچ کر کہنے لگے، خبردار، جو تم نے جھوٹ بولا۔ ہم کو شعیب فروٹ والے نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ وہ چشم دید گواہ ہے تمہارا کہ ہمارے جانے کے بعد اس نوید کو اشارے کرتی رہی، اس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے۔ ہم نے تم کو جان سے بھی بڑھ کر عزیز رکھا، مگر تم تو دھوکے باز نکلی۔ اب بھگتو، ایک پٹھان کی محبت دیکھی تھی تم نے، اب اس کی نفرت بھی دیکھو۔ وہ میری نظروں کے سامنے چچی پر تشدد کرنے لگے، مگر ایسا کرنے سے پہلے انہوں نے ان کے منہ پر کپڑا ٹھوس دیا تاکہ آواز باہر نہ جا سکے۔ چچی کو مار کھاتا دیکھ کر میرا وجود کپ کپانے لگا، میں کانپنے لگی تھی۔ چچا تو ان کی کمر پر بے تحاشا تشدد کر رہے تھے۔ بیچاری چچی لوٹ پوٹ کر کہنے لگی، میری تو غلطی ہی یہ تھی کہ تم جیسے شخص سے شادی کر لی، جیسے اپنی بیوی سے ایک زیادہ ایک راہ چلتے سبزی فروش کی بات پر اعتبار تھا۔ ایک بار بھی مجھ سے پوچھنے کی کوشش نہ کی کہ وہ سبزی والا آخر مجھ سے کیا کہہ رہا تھا، مگر چچا تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تھے۔ کچھ دیر بعد جب چچا کمرے سے نکلے اور چچی نیم بے ہوش تھی تو میں موقع کے تلاش میں دیکھ کر وہاں سے بھاگ آئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ چچا اس قدر کچے کانوں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ چچی بخار میں بھی یہی بڑبڑا رہی تھی کہ انہوں نے چچا جیسے موٹی عقل کو شوہر بنا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ چچا یہی کہتا تھا کہ جب تو مجھے سے عشق کر کے پیچھے لڑا سکتی ہے تو
ہم کسی اور سے بھی محبت کر سکتی ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مسئلہ کیا ہے، میرے چچا کیوں شکی تھے۔ وہ لڑکی جو 4 دن کی محبت میں برسوں کی ماں باپ کی محبت کو داؤ پر لگا دے، اسے کہیں عزت نہیں ملتی، شوہر کے گھر بھی نہیں۔ وہی شوہر اسے ساری زندگی اس 4 دن کی محبت کی سزا دیتا ہے، جیسے میری چاچی کو دے رہے تھے، اور نہ جانے یہ ظلم کب تک جاری رہنے والا تھا۔ کاش کہ لڑکیاں گھر سے بھاگے جانے سے پہلے اس بارے میں بھی ضرور سوچا کریں۔ چچی نے چچا سے محبت کا اعتراف کیا تو اس بندوق کی نوک پر بھگا کر لائے، کیا ضرورت تھی اس محبت جیسی مصیبت میں پھنسنے کی؟ کون سی خوشی مل گئی تھی چچی کو؟ بہرحال محبت کا یہ انجام دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ تو پیارے دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔